الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون قالت الأعراب کہتے ہیں دیہاتی آمنا ہم ایمان لائے قل فرما دیں آپ لم تؤمنوا نہیں تم ایمان لائے ولیکن قولوا اور لیکن کہو تم اسلمنا ہم اسلام لائے ولما اور نہیں یدخل الایمان داخل ہوا ایمان فی قلوبکم ان کے تمہارے دلوں میں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو لا یلتکم نہیں کم کرے گا وہ من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے شیئن کچھ بھی ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا اس کے سوا نہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ثم پھر لم یرتابوا شک میں نہیں رہے وجاہدوا اور جہاد کرتے ہیں وہ باموالہم اپنے مالوں سے وانفسکم اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اولئک هم الصادقون اور یہی لوگ ہیں سچے قل فرما دیجیے آپ اتعلمون اللہ بدینکم کیا تم احسان جتلاتے ہو اللہ تعالیٰ پر اپنے دین کا واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے یمنون علیک ان اسلموا احسان جتلاتے ہیں وہ آپ پر کہ وہ اسلام لائے قل فرما دیں لا تمنوا علی اسلامکم تمہارا احسان نہیں ہے میرے اوپر کہ تم اسلام لائے
بللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے تمہارے اوپر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے ایمان کی توفیق آپ کو عطا فرمائی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ اور قبیلہ مزینہ اور قبیلہ اسلم اور اسی طریقے سے بعض دیہاتوں کے لوگ ایک قحط سالی کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنے لیے مدد کا مطالبہ اس انداز سے کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے کہ لوگوں نے آپ سے جنگ کی اور آپ کو پریشان کیا، ہم نے آپ کو پریشان نہیں کیا، آپ کے ساتھ کوئی جنگ جدل کا معاملہ نہیں کیا، ہم اسلام لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، تو آپ ہماری مدد فرمائیں۔ تو قرآن حکیم نازل ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے ہو، منافق ہو۔ یاد رکھیں کہ زبان سے اقرار کرنا، اعضاء سے اطاعت کا اظہار کرنا، یہ اسلام ہے۔ زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے اظہار اطاعت کرنا، اس کو کہتے ہیں اسلام، اور دل کے یقین کو، اعتماد اللہ کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان حقیقت ہے اور اسلام اس کا لباس ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ظاہری ڈھانچہ ہے اور ایمان اس کی روح ہے، تو دونوں کا وجود انتہائی ضروری ہے، اگرچہ عمومی طور پر دونوں کو ایک دوسرے کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، ایمان کو اسلام کے معنی میں، اسلام کو ایمان کے معنی میں، لیکن ایمان ایک حقیقت کا نام ہے، اندر کے اعتماد کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے، ایک جذبہ صادقہ کا نام ہے، اور جن چیزوں پر یقین کرنا ہے ان پر بھرپور آدمی کو یقین ہو، یہ ایمان ہے، اور ظاہری طور پر اعمال کرنا یہ اسلام ہے۔ اس کی مزید تشریح کے لیے حدیث جبریل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی الگ الگ تشریح کی۔ تو یہاں اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے ہو، کہ ظاہری طور پر آپ نے ہماری اطاعت شروع کی ہے، ابھی تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہ ایمان راسخ نہیں ہوا، داخل نہیں ہوا۔ اور ان سے فرمایا کہ تم اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو ماضی میں تم نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہ بڑی رحیم کریم ذات ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اس کو اس میں کوئی شک نہ ہو، اور شک نہ ہو آپ کا ایمان پختہ ہے، اس کے لیے پھر علامت بتا دی کہ بندہ پھر جان اور مال سے جہاد کرتا ہے، جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں پکے نمازی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جہاں زکوٰۃ کا معاملہ آیا وہاں وہ بالکل جناب ذرا برابر بھی ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ یہ ان کی علامت ہے یقین کے پختہ نہ ہونے کی، ایمان کامل کے نہ ہونے کی۔ تو جان مال سے قربانی دینا یہ علامت ہے کہ آپ کو
اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان ہے، جو اس کے وعدے ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، ان کے متعلق کوئی شک نہیں، اور فرمایا یہی سچا مسلمان ہے۔ اور پھر بہت کھول کر کے یہ بات بتا دی، اور ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ ایک مرتبہ جامعہ ضیاء العلوم میں غالباً بخاری شریف کا ختم تھا، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب تشریف لائے تھے بمبئی سے، ہمارے ہاں بھی وہ 2 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں۔ بہت اچھا بولتے ہیں، بہت مستند بولتے ہیں، بات شروع کرنے کے بعد بات ختم کرنے تک 1 منٹ سیکنڈ ضائع نہیں کرتے تمہیدات یا فضول چیزوں کے اندر۔ جوانی میں انتقال فرما گئے پچھلے سال۔ کافی ساری ان کی کتاب ہیں، شمائل ترمذی پر بھی ان کی جو ہے وہ کتاب ہے، اور بھی کچھ کتابیں، ایک آدھ کتاب ان کی ہمارے کتب خانے میں بھی ہوگی۔ تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، تو تذکرہ چلا کسی جنگ کا، جہاد کا۔ تو ایک صحابی نے فرمایا ہاں اس جنگ میں بھی تھا، اور اتنی اسرت تھی، اتنی تنگی تھی کہ ہمارے پاؤں جو ہے وہ سردی سے پھٹ گئے، تو پھر ہم نے اپنے کپڑے پھاڑ کر وہ زخم باندھے۔ فرمایا یہ انہوں نے بات میں کہہ دیا، لیکن پھر ساری زندگی روتے رہے کہ ایک نیکی میں نے کی تھی، اس کا میں نے اظہار کر ہی کے چھوڑا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ کسی سے اللہ تعالیٰ دین کا کوئی کام نہیں، یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ وہ لوگ جنہیں توفیق کے سجدے سے اللہ نے محروم کر رکھا ہے، وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ دین کا کوئی چھوٹا موٹا کام لے رہا ہے، یہ اس مالک کا احسان ہے، ورنہ اس کے ہاں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ کروڑوں انسان ہیں اس کے نام پر جو ہے وہ جان دینے والے، یہ اس کا انتخاب ہے، اس کا احسان ہے۔ تو فرمایا کہہ دیجئے قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، تم اپنے دین کا اللہ پر احسان جتلاتے ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر تم واقعی جو ہیں وہ خلوص سے ایمان لائے ہو تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، تشریح اب کر رہا ہوں، ان سے کہیے کہ تمہارا یہ میرے اوپر احسان جتلانا کہ تم ایمان لائے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، خدا پاک کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہو، یہ تم احسان جتلاتے ہو اللہ پر۔ حالانکہ سچی بات کیا ہے؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو ایمان کا پاکیزہ راہ دکھایا، صراط مستقیم کے اوپر آپ کو چلایا، حیوانی زندگی سے نکالا، اور ایک صاف ستھری شارع کے اوپر تمہیں جو ہے رواں دواں کیا، جس کی وجہ سے تم دنیا کے اندر بھی پاکیزہ زندگی گزارو گے، اطمینان والی زندگی گزارو گے، اور آخرت کی کامیابی تمہیں نصیب ہوگی۔ تو یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر وہ اللہ راہ نہ دکھاتے تو ہماری کیا عقل تھی، کیا شعور تھا کہ ہم صراط مستقیم پر چل سکتے۔ بڑے بڑے دنیا کے صاحب اقتدار، بڑے بڑے مال والے، بڑے بڑے جتھوں اور جماعت والے اس اپنی پیشانی کو جو ہے کسی درخت کے سامنے جھکا رہے ہیں، کسی پتھر کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ یہ تو رب کا احسان ہے کہ سارے دروں سے جو ہے تمہاری پیشانی کو ہٹا کر اپنے سامنے جھکانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو فرمایا بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، اور یقیناً احسان ہے، اور سب سے بڑا احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ ان ہداکم للایمان، اس نے تمہیں ایمان کی طرف جو ہے وہ راہ دکھائی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا احسان مانو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کو، پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔
واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھتا ہے۔